رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. آج ہمارا سبق نمبر 11. اس میں ہم ہمارے بقیہ مفرد حروف کی بلا ترتیب مشق کریں گے. ہماری ترتیب چونکہ مخارج کے اعتبار سے ہے تو ہمارے پاس ہے غ، ذال اور ثا. ان کا مخرج بھی طرف اللسان ہے. اس کے بعد ہے صاد، زا اور سین. ان کا مخرج بھی طرف اللسان ہے یعنی زبان کی نوک. اس کے بعد ہے فا، با، میم اور واو. یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہم حروف شفوی کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. یعنی ان کے مخرج کا نام ہے الشفتان. الشفتان، شفتان کہتے ہیں دو ہونٹوں کو. پھر ہمارا آخری حرف ہے الف. الف کی آواز جب حروف میں آتی ہے یعنی دوسرے حروف کے ساتھ مل کر آتی ہے کلمات میں، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ الف کی آواز حلق سے لے کے منہ کے خالی حصے سے باہر آ رہی ہے. تو مخرج کے اعتبار سے الف جو ہے وہ جوفیہ ہے، یعنی الجوف اس کا مخرج ہے. جوف یعنی منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ. تو یہاں سے الف کی آواز آتی ہے، اور چونکہ یہ خالی حصے سے آتی ہے تو ہم اس کو جتنا چاہیں لمبا بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غ، ذال اور ثا کو. زبان کی نوک کا اوپری حصہ جب اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے تو یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں. اسی طرح صاد، زا اور سین کو ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی نوک کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہم نیچے کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی حصے پر جب رکھیں تو یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غ، ذال اور ثا میں سے غ بہت زیادہ موٹا ہے. زبان کو ہم پیالے کی شکل دے دیتے ہیں، آواز کا دباؤ بہت زیادہ زبان پر اور تالوں کے درمیان میں رکھتے ہیں تو آواز منہ کے اندر بھری رہتی ہے اور بہت موٹی سنائی دیتی ہے. ثا اور ذال کو بالکل باریک آواز میں ادا کیا جاتا ہے، زبان کے آخری اور درمیانی حصے کو نیچے رکھتے ہوئے. پھر صاد موٹا ہے، اس میں بھی ہم زبان کے درمیانی حصے پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، جبکہ زا اور سین باریک سنائی دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس شفتان کے 4 حروف ہیں، جس میں سے فا کے لیے ہم نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کو اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے جب ملاتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے. با اور میم کے لیے اوپر اور نیچے والے ہونٹوں کو باہم ملا دیتے ہیں، بس دونوں آپس میں ملے تو با ادا ہو گیا اور میم بھی ادا ہو گیا. با اور میم کی آواز میں صرف اور صرف ان کی جو صفات ہیں وہ فرق کرتی ہیں. با ایک قوت والا حرف ہے، جبکہ میم کے اندر جو ہے وہ غنہ کی صفت پائی جاتی ہے. غنہ کہتے ہیں ناک سے آنے والی آواز کو. انشاءاللہ اس کے بھی بارے میں ہم بعد میں ڈیٹیل میں سیکھیں گے. پھر ہے واو. واو بھی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کر لیا جاتا ہے لیکن نہ تمام بند، یعنی کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا ہول خلا باقی رہتی ہے جس سے آواز باہر آتی ہے. اور پھر آخری ہمارا حرف جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے الف. ہم ان سب حروف کی مشق کرتے ہیں اور آواز کا فرق محسوس کرتے ہیں. ذال ذال
سا سا. غو ہم نے دیکھا بہت موٹا ہے، جبکہ ذال باریک ہے لیکن اس میں ہوا نہیں آتی. اس کے برعکس سا سا کے اندر ہوا باہر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. پھر ہے صاد صاد، بہت زیادہ موٹا ہے. پھر ہے زا زا، اس کے بعد سین سین. زا کے اندر تھوڑی سی سختی ہے، جبکہ سین کے اندر زا کے مقابلے میں ہلکی سی نرمی ہے. پھر فا فا، ہوا بھی باہر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، آواز بھی چلتی ہے. جبکہ با 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 بولنے میں کوئی بھی ہوا ہمیں باہر آتی ہوئی نہیں محسوس ہوگی. میم میم میم. میم بولتے ہوئے ہماری آواز ناک سے بھی آتی ہے، تو اگر ہم اپنی ناک کے اوپر اپنے فنگر رکھیں تو ہمیں وہاں پہ ایک وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میم کے اندر لازمی غنہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ میم کو ادا کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ آواز ناک سے بھی باہر آتی ہے. پھر ہے واؤ واؤ، یہ نرمی والا حرف ہے، اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے. الف غا ذال ثا صاد زا سین فا با میم واو الف. غا 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 ذال 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 ثا ثا ثا. صاد 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 زا زا زا. سین سین سین. فا 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 با با با. میم میم میم. واو واو واو. الف الف الف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To all my brothers and sisters, inshallah we will be posting further videos as we get into the lessons. So if you are interested, please click to subscribe button and please let us know how we can make content better in the comment section below. Also share the video as it is sadaqah jariyah to spread the knowledge.